وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین، ہماری مسلسل گفتگو علوم قرآن کے موضوع پر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور ہماری گفتگو میں جو سلسلہ تحریف قرآن کے عنوان سے شروع ہوا تھا، اس میں ہم آج دوسری تقریر کر رہے ہیں، اور جہاں تک گفتگو ہماری پہنچی تھی اس کا مختصر سا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج گفتگو کو تحریف سے آگے بڑھا کے جمع و تدوین قرآن اور اس سلسلے میں جو عالم اسلام کے نظریات ہیں ان کے اوپر کافی حد تک تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہماری گزشتہ تقاریر جو آپ نے سماعت فرمائیں تفسیر قرآن کے موضوع پر، وہ اور ان تقاریر میں ربط صرف اتنا ہی ہے کہ ان کا تعلق بھی علوم قرآن سے ہے اور ان کا تعلق بھی علوم قرآن سے۔ تو بہرحال جو گزشتہ ہماری اس سلسلے کی تقریر تھی اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ تحریف کے معنی کیا ہیں اور تحریف کی اقسام کتنی ہیں۔ اس میں ہم نے 5 اقسام پر بات کر لی تھی، اور ایک چھٹی قسم جس کا تذکرہ کیا تھا تحریف ترتیب کے نام سے، وہ رہ گئی تھی۔ اب اس میں صورت یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے تحریف کلمات، ایک چیز ہوتی ہے تحریف حرکات، ایک چیز ہوتی ہے تحریف نقص، ایک تحریف اضافہ، ایک تحریف معنی اور ایک تحریف ترتیب۔ تو باقی 5 پر ہماری کافی حد تک گفتگو بھی ہو چکی، اور ہم نے کتابوں کے حوالے بھی دیے، اور یہ بھی ثابت کیا کہ یہ تمام جو امور ہیں تحریف کے، اس میں جس چیز پر سب کا اتفاق ہے وہ تحریف معنی ہے۔ تحریف معنی تو یقیناً ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ نے ہماری تقریروں میں سماعت فرمایا کہ جب تفسیر قرآن تطبیق قرآن بن کے رہ گئی تو وہ سوائے تحریف کے یعنی تحریف معنی کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تحریف حرکات کے بارے میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ تحریف مانا جائے، بلکہ یہ ایک تلفظ کے اور قاریوں کی قرأت کے اختلافات ہیں۔ اس کے بعد جس چیز کے اوپر ہم نے بہت تفصیلی بات کی تھی وہ تحریف نقص تھا، اور ہم نے یہ بتایا کہ تحریف نقص کے بارے میں عامت المسلمین کے پاس بہت زیادہ تفصیلی گفتگو ہے اور بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے۔ جہاں تک مکتب تشیع کا تعلق ہے، ہمارے پاس بہت کم ایسے علماء ملتے ہیں کہ جو تحریف نقص کے قائل رہے ہوں، لیکن اب جب معاملہ آ رہا ہے ہمارے پاس ایک چھٹی قسم کی تحریف کا،
جسے ہم کہتے ہیں تحریف ترتیب۔ تو اب یہاں سے ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریف ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک اصل دستاویز، ایک اصل کتاب، ایک اصل تحریر ایک ترتیب کے ساتھ کبھی تھی بنیادی طور پر، بعد میں اس کی ترتیب بدل دی گئی، مواد وہی رہا، الفاظ وہی رہے، حرکات وہی رہیں، لیکن جس ترتیب میں وہ ابتدا میں تھا وہ ترتیب باقی نہیں رہی، کچھ پہلے والی بات بعد میں آ گئی، بعد والی پہلے آ گئی۔ تو اس معاملے میں تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کی ترتیب وہ نہیں ہے کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا۔ اس قرآن میں ابتدا میں نازل ہونے والے سورے بالکل آخر میں چلے گئے ہیں، مکی سورے جو پہلے نازل ہوئے تھے وہ بعد میں ہیں، مدنی سورے جو بعد میں نازل ہوئے وہ پہلے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم حقیقی ترتیب نزولی کو مانیں تو اس میں شک نہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس ترتیب میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ترتیب سوروں کے بجائے آیتوں میں دیکھیں، تو آیتوں کی ظاہر ہے جب سوروں کی ترتیب بدل گئی تو آیتوں کی بھی ترتیب بدل گئی، لیکن جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ سورے میں آیات کی ترتیب، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک سورے میں آیات جس ترتیب سے نزول میں آئی تھیں تحریر میں وہ ترتیب بدل گئی ہو۔ تو اس چیز میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور وہ بعض لوگ اس ترتیب کو، اس تحریف کو قبول کرتے ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ ترتیب کی تحریف قرآن میں نہیں ہے۔ جہاں تک مکتب تشیع کا تعلق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورے جو ہیں وہ مکمل طور سے اسی ترتیب میں ہیں، ان کی آیتیں جیسے منشاء پروردگار عالم ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں کی گئی ہے، کسی غیر معصوم کا اس میں دخل نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے لیے ہم جو ثبوت پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری فقہ میں یہ حکم ہے کہ نماز میں ایک سورہ پورا پڑھا جائے۔ اب وہ بعض سورے جن کے بارے میں تھوڑی سا فرق ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، عام بات کریں کہ ایک سورہ ایک رکعت میں سورہ الحمد کے بعد پورا پڑھا جائے۔ تو اگر سورے ایسے ہوتے یا سوروں میں آیات کی ترتیب الٹ پلٹ ہوتی تو ظاہر ہے کہ یہ حکم نہیں دیا جا سکتا تھا کہ نماز میں پورا سورہ پڑھا گیا تو نماز صحیح ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت اور دعویٰ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم تحریف ترتیب کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ تحریف کے جتنے بھی تصورات، جتنے بھی خیالات ہیں، ان سب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیوں یہ باتیں کی گئیں کہ تحریف ہوئی ہے اور قرآن اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں نازل ہوا تھا؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک تصور بلکہ ایک عقیدہ یہ قائم کیا گیا کہ عہد رسالت میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ کو پورا کر رہے تھے، اور آیات کی تفسیر، تشریح، تعلیم لوگوں کو دے رہے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک کام، یعنی قرآن کو تحریری شکل میں بشکل کتاب لکھ لیا گیا تھا، مرتب کر لیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا۔ تو اب جہاں تک مکتب تشیع کا تعلق ہے، مکتب تشیع میں یہ بات طے شدہ ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایک روایت بھی اس قسم کی نہیں ملتی کہ قرآن عہد رسالت میں کتابی شکل میں نہیں تھا، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو مرتب کر کے اور کتاب کی شکل دی۔ تو عام مسلمانوں کے پاس 30 روایتیں ہیں اس سلسلے میں، مختلف طریقوں سے آئیں، کہ عہد رسالت میں قرآن جو تھا وہ بعض آیتیں ہرن کی کھال کے اوپر لکھی ہوئی کہیں پڑی تھیں، بعض آیتیں اونٹوں کی ہڈیوں پر لکھی ہوئی پڑی تھیں، بعض آیتیں کھجور کی چھالوں پر لکھی ہوئی پڑی تھیں، اور بعض آیتیں لکھی ہی نہیں گئی تھیں، صرف حافظوں کے سینوں میں محفوظ تھیں۔ تو اس طریقے سے قرآن جو تھا وہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ یہ عام مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، جبکہ شیعہ مکتب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ عہد رسالت میں قرآن موجود نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو شواہد ملتے ہیں وہ کیا ہیں کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک عطرت۔ اب اگر وہ کتاب موجود ہی نہیں تھی بلکہ اس طرح منتشر تھی کہ اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں تھا، کسی کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کون سی آیت کہاں ہے، کون سی آیت کس قاری کو یاد ہے، کون سی آیت اونٹ کی ہڈی پر لکھی ہوئی کہاں پڑی ہے، تو ایسی صورت میں یہ لفظ استعمال کرنا، یہ جملہ استعمال کرنا، یا بار بار قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس قرآن کو کلام الہی نہیں سمجھتے تو اس کا جواب لے آؤ، 1 سورے کا جواب لے آؤ، 10 سوروں کا جواب لے آؤ، 10 آیتوں کا جواب لے آؤ، وغیرہ وغیرہ، یا پورے قرآن کا جواب لے آؤ۔ تو جب کتاب کی شکل میں ان کے سامنے ہوگی نہیں تو ان سے یہ کیسے کہا جائے گا کہ بھئی اس کا جواب لے آؤ۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس تاریخ میں ایک چیز ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے وقت جب آپ نے قرطاس و قلم طلب کیا تھا تو ایک نعرہ یہ لگا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو جب کتاب بشکل کتاب ہوگی جب تو کافی ہوگی نا۔ تو ہم تو اس بات کی 100% رد کرتے ہیں کہ قرآن بعد پیغمبر جمع کیا گیا ہو، لیکن کیونکہ عام مسلمانوں میں یہ چیز مشہور ہے، تو جب عام مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن کی تدوین، قرآن کی کتابی شکل جو ہے وہ بعد میں مرتب ہوئی ہے، تو پھر جب کوئی ترتیب تھی ہی نہیں، یعنی قرآن کی پھر عہد رسالت میں تو کوئی ترتیب نہیں ہوئی نا، تو جب کوئی ترتیب تھی ہی نہیں تو پھر تحریف کس چیز میں ہوئی؟ تحریف تو جب ہو جب پہلے کوئی ترتیب ہو، یعنی اہل رسالت میں ترتیب دیا جا چکا ہو اور اس کے بعد پھر اس میں تبدیلی کی گئی ہو تو ہم اس کو تحریف ترتیب کہیں گے، لیکن جب کیا ہی نہیں گیا تو جب پہلی دفعہ وہ بس وہی ترتیب ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک جملہ، یہ بات تحریف ترتیب کی جو ہے وہ ویسے بھی عقلاً سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اگر ہم عامت المسلمین کے عقیدے کو دیکھیں۔ ہاں اگر شیعوں کے عقیدے کو دیکھیں کہ عہد رسالت میں قرآن ایک ترتیب میں جمع ہوا تھا اور بعد میں اس ترتیب کو بدلا، جب جمع کیا گیا تو وہ ترتیب نہیں رہی،
تو پھر ہم تحریف ترتیب کی بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تحریف ترتیب کی بات کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ تو ہم نے ایک بنیادی بات کی تحریف ترتیب کو سمجھانے کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی ترتیب میں بعض آیتوں کو ان کے مقام سے ہٹایا گیا، اور خاص طور سے وہ آیتیں کہ جو اہل بیت کی شان میں تھیں. لیکن مسئلہ اس میں کیا آتا ہے کہ اگر ہم اس بات کو مانیں تو پھر ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ان آیتوں کی صحیح جگہ کیا تھی، اور اس کا تعین ظاہر ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. لیکن ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ عہد رسالت میں قرآن کتابی شکل میں وہ نہیں مان رہے ہیں، اور اس کے بعد جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ خلیفہ اول کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں بہت سے حافظین قرآن قتل ہو گئے. تو ایسی صورت میں خلیفہ ثانی جو آپ کے بعد آپ کی وصیت سے نامزد ہوئے، ظاہر ہے اس وقت وہ خلیفہ نہیں تھے بلکہ پہلے خلیفہ کے مشیر اور شریک کار تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ قرآن کے قاری قتل ہو گئے، اور اگر آہستہ آہستہ سب قتل ہو گئے اس قسم کے قاری تو قرآن تو ہمارے پاس سے ضائع ہو جائے گا. لہٰذا کیوں نہ خلیفہ کو انہوں نے مشورہ دیا، خلیفہ وقت کو، کہ کیوں نہ اس کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جو کام رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں. یہ عام مسلمانوں کی روایات ہیں، اس کا ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں ایسی کوئی روایت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کام تو کبھی رسول نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں. بہرحال بڑی بحث ہوئی، اور آخر کار یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے قرآن کو جمع ہونا چاہیے. اب جب یہ بات طے ہوئی تو سوال یہ ہوا کہ بھئی کون جمع کرے. تو لہٰذا حکومت کی طرف سے، یعنی پہلی خلافت کی باتیں ہو رہی، حکومت کی طرف سے کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کا سربراہ جو تھا وہ بنایا گیا جناب زید بن ثابت کو. اب یہ موصوف ہجرت کے وقت 11 سال کے تھے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ قرآن کا 3/4 ہجرت سے پہلے نازل ہو چکا. اچھا 11 سال کی عمر سے 22 سال کی عمر تک انہوں نے پیغمبر اسلام کا زمانہ دیکھا. تو اب اس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اکابر صحابہ کہ جو بزرگ تھے اور جن کا قرآن میں زیادہ دخل تھا، خاص طور سے عبداللہ ابن عباس یا اور اس قسم کے دیگر صحابہ، امیر المومنین کو جانے دیں، وہ پھر ایک الگ مسئلہ نکل آئے گا، یعنی اہل بیت کو چھوڑ دیں، صحابہ کے اوپر ہیں. تو دیگر کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ اچھا اس کے بعد عقلاً بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم ابھی آگے چل کے بات کریں گے. فی الحال ایک بات یہ ہے کہ وہ کمیٹی جب بن گئی، جو تاریخ بتا رہی، جب کمیٹی بن گئی تو اس کے کچھ قوانین اور اصول طے ہوئے جمع و تدوین قرآن کے سلسلے میں. اس میں ایک اصول یہ بنایا گیا کہ اگر کوئی شخص
اس کمیٹی کے پاس آتا ہے اور آ کے کوئی آیت سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آیت قرآن کی ہے، تو کمیٹی اس کی بات پر اس وقت تک یقین نہیں کرے گی اور اس وقت تک اس کو مرتب ہونے والے قرآن میں شامل نہیں کرے گی جب تک کہ 2 گواہ اس کے ساتھ نہ آئیں۔ جب وہ 2 گواہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، یہ آیت قرآن کی ہے، ہم بھی اس کے گواہ ہیں، تو پھر وہ کمیٹی اس کو قرآن میں شامل کرے گی، اور اگر گواہ نہیں ہوں گے تو شامل نہیں کرے گی۔ اور اس سلسلے میں عجیب بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ بعض آیات ایسی تھیں کہ جن کو حضرت عمر ابن خطاب نے بیان کیا لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھے، تو کمیٹی نے ان آیتوں کو قرآن میں داخل کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ جب تک اصول کی بات سب کے لیے ہے، جب آپ گواہ لے کے آئیں گے تو ہم اس کو شامل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ملتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اعلان کیا گیا کہ بھئی جہاں جہاں جس کے پاس قرآن ہے جس شکل میں بھی وہ لے آئے۔ اب کوئی اونٹ کی ہڈیاں لے کے آیا، کون لایا یہ تاریخ میں نہیں ملتا، کوئی ہرن کی کھال کے ٹکڑے لایا، کوئی کھجور کی چھالیں لایا، کسی نے آ کے خود ہی کہا کہ بھئی مجھے یاد ہے۔ اب وہ سب جمع ہوتا رہا یہاں تک کہ اس کو کتابی شکل میں لے آیا گیا۔ پھر اس کے بعد روایات یہ بتاتی ہیں کہ کیونکہ پہلی خلافت کا دور بہت مختصر تھا، 2 سوا 2 سال کا، تو اس میں تو یہ کام مکمل ہو نہیں پایا، چلتا رہا۔ لیکن ابتدا پہلے خلیفہ نے کی اور ایک اعتبار سے یہ کارنامہ پہلے خلیفہ کے سر جائے گا کہ انہوں نے اس کام کی ابتدا کر دی۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسرے خلیفہ کا زمانہ آ گیا جو کہ 10 سال چلا۔ اس دوران میں قرآن کی ترتیب جو تھی وہ مکمل ہو گئی، لیکن بہت سے قاریوں کی قرأت میں اختلاف رہ گیا۔ اب اس کے بعد جب یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے تو اصولی طور سے دوسرے خلیفہ کے زمانے میں قرآن کو کتابی شکل میں موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ صحرا تیسرے خلیفہ کے سر باندھا جاتا ہے اور ان کا نام ہی عثمان جامع القرآن، اور مصحف کو بھی مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اگر قرآن ان کے عہد سے پہلے جمع ہو چکا تھا تو اب انہوں نے کیا جمع کیا، اور اگر انہوں نے جمع کیا تو اس سے پہلے جو جمع ہو رہا تھا وہ کیا بالکل کچھ بھی نہیں تھا کہ ساری کاوش ایک آدمی کی طرف چلی گئی؟ تو یہ بہت سے اس کے اوپر اشتباہات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر تبصرہ کریں، کیونکہ حساس معاملہ ہے اور لوگوں کو اس میں کوئی دل آزاری کا پہلو بھی نکل سکتا ہے۔ ہم صرف جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، کسی اپنی طرف سے نہ تبصرہ نہ اعتراض، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں غور تو کرنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ آیا عقلاً ممکن بھی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن تو چلیں بہت بڑی چیز ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں تھی تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس آیت کو کہیں اور رکھ کے کہے کہ بس اس سے بہتر جگہ نہیں۔ چہ جائے کہ پورا قرآن
اس طرح سے جمع کیا جائے اور وہ اس شکل میں منظم معجزانہ طور کے اوپر موجود ہو. یعنی آج کی کمپیوٹر کی دریافت اور تحقیق اور ایجاد کے بعد عالم یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم قرآن کے سوروں کو پڑھتے ہیں اور وہ سورے جن سے پہلے حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں 29 سورے ہیں، ان میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں، مثال کے طور پر جو سورے الف لام میم سے شروع ہوئے، یا جو سورے الف لام را سے شروع ہوئے، یا جو سورہ ہا یا عین صاد سے شروع ہوا، یا ہا میم سے شروع ہوا، تو یا صاد سے شروع ہوا، قاف سے شروع ہوا، تو ایسے سورے جو ہیں اس میں اگر حروف کو گنا جائے، جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان کو گنا جائے، تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ وہ حروف مقطعات جن سے سورہ شروع ہوا ہے ان کے استعمال کا تناسب دوسرے حروف کے استعمال سے مختلف ہے. اور یہ اعجاز قرآنی کے ایسے کتنے نمونے ہیں کہ جو قرآن کو ایک انتہائی منظم کتاب ثابت کرتے ہیں. اور یہ جو صورت ہے اس میں اتنا منظم ہونا عقلاً کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جب کہ ہم اگر قرآن کو چھوڑ دیں، یعنی قرآن کا ذکر نہیں کریں، کسی عام مصنف، کسی عام عالم کی کوئی کتاب ہو، کوئی بڑا طویل مقالہ ہو، کوئی تحقیقی تصنیف ہو، اور وہ اس نے 22-23 سال میں مکمل کی ہو، 22-23 سال تک اس نے اس کو لکھا ہو، اور اس طرح لکھا ہو کہ ہر روز وہ چند سطریں لکھتا ہو اور اس کے بعد اس کو ایک صندوق میں یا ایک برتن میں یا ایک بالٹی میں ڈال دیتا ہوں. پھر اس کے بعد 2-3 سال بعد جب وہ بالٹی بھر گئی، صندوق بھر گیا، اس نے پھر لکھنا شروع کیا. کاغذ کے پرزے 4-4 جملے، 5-5 جملے، 8-8 جملے، ایک پیراگراف لکھتا گیا اور اس کو وہ کہیں اور جمع کرتا گیا. 22-23 سال بعد جب وہ دنیا میں موجود نہیں رہا، وہ سارے پرزے، سارے ٹکڑے لا کے کسی ایسے شخص کے سامنے ڈال دیے گئے جس کے سامنے اس نے وہ نہیں لکھا تھا، یا کچھ اس کے سامنے لکھا تھا، کچھ اس کے سامنے نہیں لکھا تھا. اور اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ اس کو ایک کتاب بنا دو، بالکل اسی طرح جیسے اس نے لکھا تھا اور جیسے اس کا منشا تھا، اور وہی مطالب، وہی مفاہیم، وہی اس کی جو روح ہے وہ باقی رہے. تو آپ خود بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کہ اس ڈھیر کو، پورا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے پرزوں کا، کاغذ کے، ان سب میں سے پرزے نکال کے ان کو مرتب کر کے پوری کتاب بنا دے؟ یعنی ایک عام مصنف کی، ایک عام محقق کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے، چجائے کہ کلام الہی میں. اچھا، پھر اس کے بعد ایک عجیب بات یہاں پر، ایک عجیب پہلو اور نکل آتا ہے. وہ کیا نکلتا ہے کہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں وہ سب اس لیے قرآن کی آیات ہیں کہ 2 افراد نے اس کے آیت ہونے پر گواہی دی ہے. اگر 2 افراد آیت کی گواہی دینے والے نہ ہوتے تو وہ آیت قرآن کی آیت نہیں ہوتی. اب قرآن کی آیت اس لیے ہے کہ 2 لوگوں نے گواہی دی. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہر آیت کے ساتھ 2 افراد کے نام ہونا چاہیے جنہوں نے گواہی دی. ہمیں پتہ کیسے چلے کہ کون سے وہ حضرات تھے، کون لوگ تھے جن کی گواہی سے یہ آیت بنی یا آیت میں شمار ہوئی؟ انجان گواہ 2. اب ہمارے بعض مفکرین یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت کوئی بھی اٹھا لو، 2 انجان گواہوں کی وجہ سے وہ قرآن کی آیت ہم مان رہے ہیں.
اس کے برخلاف ہمارے پاس ایسی احادیث موجود ہیں جن کے جانے بوجھے پرکھے اور سمجھے ہوئے بہت بہت سے راوی ہیں، یا کم از کم 3 ہیں، تو بھائی وہ حدیث جو ہے وہ تو قرآن کی آیت سے زیادہ محکم ہو گئی کہ قرآن کی آیت کے 2 گواہ ہیں اور ان کو بھی ہم نہیں جانتے. تو یہ تو بات الٹی ہو گئی، بجائے اس کے کہ ہم حدیث کو قرآن سے پرکھیں، یہ تو قرآن کو حدیث سے پرکھنا پڑ جائے گا، اصولی الٹا ہو جائے گا. تو بات سمجھ میں تو آتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے سمجھ لیں کہ یہ آیت جو ہے وہ قرآن کی ہے، اور اس لیے ہے کہ 2 گواہ تھے جو انجان تھے، ہمیں نہیں معلوم کون تھے. کوئی بھی آیت ہم پڑھیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے 2 گواہ کون تھے. تو اس اعتبار سے تو ہم قرآن کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد وہ تمام روایات کہ جس میں قرآن کے تحریف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ صحابہ رکعت میں تحریف ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ نقص ہوا، آیات کم ہو گئیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ سورے کم ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز کم ہو گئی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں یا ترتیب بگڑ گئی. یہ سب جب ہی ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس بات کو مان لیں کہ عہد رسالت میں قرآن نہیں لکھا گیا. اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں، خصوصاً قرآن کی ان آیتوں پر کہ اگر تم کو اس میں شک ہے تو اس جیسا قرآن لے آؤ، اس کی جیسی 10 آیتیں لے آؤ، یا اس کے جیسے سورے لے آؤ، تو یہ تو جب ہی ہو سکتا ہے جب قرآن موجود ہو. یا میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، تو جب ہی ہوگا جب کتاب ہو. اب اس وقت لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ کہاں ہے وہ کتاب، کب جمع ہوگی، کب کتاب کی شکل پائے گی. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سی آیت کس کو یاد ہے اور کون سی آیت کہاں پڑی ہوئی ہے، تو کیسے ہم اس کو کتاب مان لیں. تو اس اعتبار سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پہلے مقام پر بڑی فکر اور بڑے تذبذب کا شکار بن جاتے ہیں. ہمیں کسی پر اعتراض نہیں کرنا ہے، نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑنا ہے. ہم ایک فکری گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں کسی کو کسی قسم کا اعتراض کے لیے بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ آپس کی بات ہے کہ سوچنے کی تو بات ہے کہ ہم اگر یہ عقیدہ رکھیں تو کس بنیاد پر رکھیں. اچھا، پھر ایک عجیب بات کہ ہمیں معلوم ہے کہ عہد خلافت راشدین ختم ہونے کے بعد ایک خاندان کی حکومت قائم ہوئی، اور وہ حکومت خلفائے راشدین کی حکومتوں سے کسی طریقے سے بھی مماثلت نہیں رکھتی تھی. ایک خاندانی حکومت تھی، ایک مطلق العنان بادشاہت تھی. اب اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جس خاندان کو ہمیشہ ان کا تو پروگرام نہیں تھا کہ بنو امیہ کی حکومت کبھی ختم ہوگی. اگر بنی عباس کی تحریک زور نہ پکڑتی اور بنو امیہ کو ختم کر کے دوسرا خاندان بنو عباس کی حکومت قائم نہ کرتی تو بنو امیہ ہمیشہ تک چلتے رہتے. یعنی ان کا پروگرام تو ہمیشہ حکومت کرنے کا تھا نا، کبھی خود سے تو نہیں چھوڑنا تھا انہیں. تو ایسا خاندان جسے تا قیامت حاکم ریاست اسلامیہ رہنا تھا، ان کے اپنے خدشات، ان کے اپنے ترجیحات، ان کی اپنی خواہشات تو لازماً ہوں گی. اب جب ہم ایک عام تاریخ پڑھتے ہیں اور دوسری خلافت تک یعنی 12 سال میں قرآن کو مرتب ہو جانے کی بات کر لیتے ہیں، تو پھر تیسرے خلیفہ کا جامع القرآن ہونا کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت ان کے خاندان کی تھی اور اس خاندان کو دیگر قبائل پر اپنی برتری ثابت کرنا تھی مختلف زاویوں سے، اور جو خاندان رسالت اپنے اعتبار سے عالم اسلام میں اپنی حیثیت رکھتا تھا اس کو مجروح کرنا تھا، لہٰذا سر دربار ان پر تبرہ بھی ہوتی تھی، ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا، ان کی
چاہنے والوں پر بھی ظلم ہوتا تھا، ان کے ماننے والوں پر بھی ظلم ہوتا تھا، اور ان کو زیادہ سے زیادہ بدنام کرنا حد یہ کہ بھائی جب سب و شتم کیا جائے اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی، اس حد تک کیا گیا۔ تو اس قبیلے کو جس کو ہمیشہ حکمران رہنا تھا اس کی برتری تو ثابت کرنا تھی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چیز جو پہلے 2 خلفاء کے زمانے میں ہو چکی ہے پھر وہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں، اور پھر وہاں پر ایک چیز احراق قرآن کا مسئلہ ملتا ہے کہ قرآن کو کہ باقی تمام قرأتوں کو جلا کے ایک قرأت پر مجتمع کیا جانا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، نہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ اور پھر ایک عجیب بات جو ہم نے گزشتہ تقریر میں کہی تھی وہ یہ تھی کہ پورا قرآن تیسری خلافت میں جمع ہوا۔ اب ہم ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پہلی خلافت میں بھی ہم اس کو تسلیم کریں اور اس کمیٹی کو قبول کریں کہ جس نے کاغذ کے پرزوں سے قرآن بنا لیا، تو ابھی تو پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئے چند ماہ ہی ہوئے ہیں، لیکن یہ قرآن جس کا نزول بعثت سے شروع ہوا ہے، یعنی 12-13 سال مکے کے، 11 سال مدینے کے، تو 22-23 سال تو یہ ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال پہلی خلافت، 10 سال دوسری خلافت، 12 سال یہ ہو گئے، تو کتنے سال ہو گئے؟ 34 سال۔ اب اس کے بعد تیسری خلافت کا زمانہ 13 سال ہے، تو 34 میں آپ یہ سال بھی جمع کرتے جائیں تو گویا 40 سال عالم اسلام کے ہم ایسے مانیں جس میں قرآن جو تھا وہ گم تھا، صرف یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ تو یہ باتیں عقل میں نہیں آتی۔ اور پھر اس کے بعد ایک عجیب قول خلیفہ ثالث کا کہ یہ قرآن بڑی محنت سے جمع کیا گیا، بہت اچھا کام کیا گیا، لیکن اس میں بھی بہت سی غلطیاں رہ گئی ہیں جس کو ان قریب عرب دور کر لیں گے۔ یہ جملہ زیب ہی نہیں دیتا خلیفہ کی زبان سے۔ تو ایسے باتیں، ایسی چیزیں ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ عہد رسالت میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا اور کتابی شکل میں نہیں تھا، بلکہ قرآن جو ہے وہ بعد میں جمع ہوا۔ تو یہ بات ہم نے ایک آپ کے سامنے صرف دعوت فکر کے طور پر کہی ہے، نہ ہم اس کی تردید کر رہے ہیں، نہ ہم اس کے ماننے والوں کے اوپر کوئی اعتراض کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ امور ہے کہ جس پر مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن یہ کیونکہ ہمارے مسئلے میں اس کو ہم بہت زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کر سکتے، اس لیے ہم اب اس سے آگے بڑھیں گے۔ اور آگے بڑھنے کے بعد ہمارے پاس جو مزید نکات ہیں ان کے سلسلے میں ہم آپ سے کچھ بات کریں گے، جس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں، جیسا کہ ہم بار بار زور دے رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ عہد رسالت میں جمع ہو چکا تھا اور کتابی شکل میں موجود تھا، تو پھر وہ جو شیعوں کے ہاں بعض روایات ملتی ہیں کہ جس وقت پہلے خلیفہ کی بیعت کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کو گھر سے نکالا جا رہا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک قرآن کی جمع آوری کے کام کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا لوں، میں دوش پر ردا نہیں ڈالوں گا۔ تو
پھر کیا یہ بات اس کی نفی نہیں کر رہی؟ تو اب ہمیں انشاءاللہ ایک اور تقریر اس سلسلے میں ہم کریں گے، جس میں ہم اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بعد رسول امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، تو وہ کیا چیز تھی جو مکمل کر رہے تھے؟ پھر ایک چیز یہ ملتی ہے کہ ایک قرآن امیر المومنین علیہ السلام پہلی خلافت میں لے کے آئے اور کہا کہ بھئی یہ قرآن ہے جو عہد رسالت میں جمع کیا ہے میں نے، اور اس میں آیات کی ہر طریقے سے نشاندہی کی گئی ہے، محکم، متشابہ، خاص، عام، مجمل، مبین وغیرہ۔ اس کے علاوہ تشریحات ہیں، پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہیں، پیغمبر اسلام سے منقول وہ باتیں ہیں جو آیات کے ذیل میں آپ نے کی ہیں، تو اس کو مانا نہیں گیا۔ تو یہ بات جو ہے اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا ہے اور اس کے اوپر بحث کرنا ہے کہ ہم اس کی توجیحات کس طرح پیش کرتے ہیں اور ہمارا اس سلسلے میں عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم اگلی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب اس وقت کیونکہ ہماری تقریر کا وقت صرف 4-5 منٹ ہی باقی رہ گیا ہے، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سی چیزیں ہم آپ کے لیے لکھ کے لائے تھے کہ اس میں اشتباہات جو ہیں وہ ایک مرتبہ دور کر دیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس کچھ روایات ہیں سلیم ابن قیس ہلالی کی۔ سلیم ابن قیس ہلالی کو آج کل کے بعض دانشوروں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ ہم اس کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور نہ ہی یہاں ہمیں کوئی مناظرہ کرنا ہے۔ ہمیں تو صرف جب عام مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو صرف دعوت فکر ہوتی ہے، اور جب شیعہ عقیدے کی بات کرتے ہیں تو اپنے ہم مسلک لوگوں کو ان کے مذہب کے وہ علوم کہ جن سے وہ واقف نہیں ہیں وہ ان تک پہنچانا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہمارا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اس بحث میں ہم نہیں پڑیں گے، اور اس کے بعد آج ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں کہ کچھ آیات ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کو یہ کہہ کے پیش کیا گیا ہے کہ یہ ثبوت ہیں تحریف کا۔ تو کل کی تقریر میں اگر ہمیں موقع ملا تو ہم وہ آیات آپ کی گوش گزار کریں گے، اور آج کی حد تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔